انفلیشن کم ہونا، دیکھیں میں بحیثیت میری فیلڈ اکنامکس ہے، انٹرنیشنل فائنانس اور اکنامکس، آپ کا ہائی بیس، اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاتا ہوں، پر اس کو ہائی بیس افیکٹ کہتے ہیں. پروگرام کے بعد میں آپ کو میتھمیٹکلی بتا دوں گا. ہائی بیس افیکٹ ہے، اس کی وجہ سے آپ کا انفلیشن افراد زر ہوتا کیا ہے؟ ریٹ آف چینج آف پرائسز اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے نا، آپ کی سپیڈ جو ہے. ابھی بین الاقوامی دنیا میں ہو کیا رہا ہے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ذرا کم ہوئی ہیں، کیونکہ امریکہ میں انونٹری جو ذخائر تیل کے ہیں وہ کافی پڑے ہوئے ہیں اور وہ نکال رہے ہیں. بین الاقوامی دنیا میں اس وقت اوپیک نے اپنے جو نلکا ہے تیل کا وہ پروڈکشن زیادہ کی ہوئی ہے، پر ابھی آ رہی ہیں سردیاں. آج ہوگی آپ کی 13 سپٹمبر، آپ کی سردیاں نارتھ امریکہ میں اور یورپ میں جیسی ابھی شروع ہوں گی تو تیل کی ڈیمانڈ بڑھے گی، چین میں بڑھے گی، آپ کی تیل کی قیمت بڑھے گی، پاکستان میں ڈالر کی قیمت بڑھے گی، آٹومیٹکلی آپ کی افراد زر یہاں پہ بڑھے گی. آپ سردیوں میں گیس کا اور تیل کا بحران ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں عمر علی صاحب؟ میں تیزی سے قیمتیں بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. گیس کا بحران ہوگا، گیس آپ کو دستیاب نہیں ہوگی اور مہنگی ہو چکی ہے. بجلی آپ کی مزید مہنگی ہوگی، آپ کا ڈالر 350 پہ پہنچے گا، افراد زر آپ کی زیادہ ہوگی. آپ نے امپورٹ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. آپ ریمیٹنس سے زیادہ کر نہیں سکتے ہیں پاکستان کے اندر سے، آپ کی ڈیویڈنڈ پیمنٹس آپ زیادہ کر نہیں سکتے ہیں، کرنسی کنٹرولز ہیں. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آرٹیفیشلی آپ نے روپے کی قیمت کو کنٹرول پہ رکھا ہوا ہے، ورنہ ایکچوئل قیمت اس کی تقریباً 350 روپے فی ڈالر ہے. That is a very interesting topic. میں نے ابھی بریک کے بعد ویسے بھی اکانومی ڈسکس کرنی ہے تو we'll discuss that at that time as well. لیکن عمر ایوب صاحب، اب کیونکہ ہم رویوں کی بات کر رہے ہیں اور رویے واقعی میں پارلیمان کے اندر اسپیکر صاحب نے بھی کہا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اگر لیڈران نہیں بھی بیٹھ رہے تو پارلیمنٹیرینز مل کر بیٹھیں، خندہ پیشانی سے کام کریں. آپ نے بھی ابھی یہی فرمایا. رویہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ٹھیک تھا 8 ستمبر کے جلسے کے اندر؟ انہوں نے تو سب کو رگڑ دیا، جرنلسٹ سمیت. آپ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اپولوجائز کیا، بیرسٹر گوہر نے کیا. ابھی تک آج تک علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے معذرت نہیں آئی ہے. انیکا صاحب دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، جس وقت میں روپوش تھا مجھے لوگ کال کرتے تھے کہ جی مختلف ٹی وی چینلز بھی اور کئی اینکرز بھی. آج تک میں ان اینکرز کے پروگرامز پہ نہیں گیا اور ان چینلز پہ بھی میں نہیں جاتا رہا. ابھی انقریب میں 1-2 چینلز میں گیا ہوں، پر ان اینکرز کے پروگرامز پہ نہیں گیا جو ملوث تھے کہ ہمارے انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز کو وہاں پہ ان کے سامنے اٹھایا اور وہ میڈیا انکاؤنٹرز کرائے اور ان کی وابستگیاں زور سے چینج کرائی گئی. تو میڈیا کے باقی ساتھی کدھر تھے؟ انہوں نے ان جرنلسٹ کو کیوں نہیں کنڈیم کیا؟ کنڈیم ہوا تھا اس ٹائم پہ؟ نہیں، اتنا نہیں ہوا تھا، نہیں اتنا کھل کے نہیں ہوا تھا. وہاں پہ کنڈمنیشن انیکا صاحبہ تب میں مانتا ہوتی جس کو کہتے ہیں نا آسٹرسائز. دیکھیں، ایک آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے، آپ کو وہ ایک کہتے ہیں کہ جرنلسٹ کا ایک ہائر بار ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جی آپ پولیٹیشن ہیں، آپ کے لیے ایک زیادہ بار ہونا چاہیے. جرنلسٹ کا بھی ایک بار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک سٹی آن دا ہل، آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ایک کھلی کنڈمنیشن ہونی چاہیے تھی. ان کو آسٹرسائز کرتے، ان کو کہتے آپ نے غلط کیا ہے، معافی مانگے. عمر صاحب، جس طریقے سے پارلیمنٹ میں جو آپ گفتگو کرتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ مداخلت نہیں کرتے اور نہ کرنی چاہیے، وہ آپ کا استحقاق ہے، آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کریں. اسی طریقے سے اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو لفافے کا یا پھر سائیڈ لینے کا یا خریدے ہوئے، آج بھی شبلی فراز صاحب نے اس طرح کی بات کر دی جس کے بعد پھر سارے صحافی اٹھ کے بھی چلے گئے. اس طرح کی بات کر دینا، الزام لگا دینا ایک ایسے ملک کے اندر جس کے اندر امپیونٹی انڈیکس آلریڈی ہم لوگ اچھے خاصے اس کے اندر گڑبڑ میں ہیں، صحافیوں کی لائیوز کو آپ رسک پہ نہیں لگا رہے؟ دیکھیں انیکا صاحبہ، میں پھر ریپیٹ کروں گا، مجھے یہ بتائیں کہ جو میرے جتنے ساتھی انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز تھے، کوئی 60 دن، کوئی 3 مہینے، 90 دن، ان کو اٹھا کے سامنے رکھا، بٹھایا، کیا ان جرنلسٹ صاحبان کا یہ کام نہیں بنتا تھا؟ وہ پوچھتے کہ بھائی صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ چھتبردار چھتری سے آ کے یہاں پہ آپ نے لینڈ کی ہے، اڑن تشدیر سے آئے ہیں، ان کو سکرپٹ دی گئی ہے، کیا ان کا مورل کمپس اتنا ہی اڑ گیا تھا؟ ڈز دیٹ مین کہ آپ ایک اوور آل بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے دیں؟ نو، اوور آل علی امین گنڈا پور صاحب نے خواتین، اسپیشلی خواتین، بیٹیاں، بہنیں، مائیں، سب کی سانجھی ہوتی ہے. اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل بھی بات کی ہے، انہوں نے جو بات کی ہے وہ بالکل کلیئر ہے. پر میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ہماری بھی تو خواتین تھیں انیکا صاحبہ.
ہماری عالیہ حمزہ صاحبہ، صنم جاوید صاحبہ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ہماری کتنی اور خواتین، طیبہ راجہ صاحبہ، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. ہمارے عثمان ڈار صاحبہ، رابعہ ڈار صاحبہ کے گھر میں جا کے ایک 75 سالہ خاتون کو، عثمان ڈار صاحبہ کی مسز کو جس طرح گھسیٹا گیا، جس طرح مارا گیا، اس وقت کاش جتنے لوگ تھے اکراس دا بورڈ، جو جرنلسٹ جو تھے. یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہو نا عمر صاحب، یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی جرنلسٹ اس کو کنڈیم نہیں کر رہا ہے، بیکاز ہمارا کام کنڈیم کرنا یا ایکسپٹ کرنا نہیں ہے، ہمارا کام تو خبر دینا ہے اور انالیسس سامنے لے کر آنا. I disagree. You might disagree with it, but جرنلسٹ کا کام کنڈیم کرنا یا نہ کنڈیم کرنا نہیں ہوتا عمر صاحب. Our job is what, where, when, how and why. نہیں، دو چیزیں. یہ ایک فائن لائن ہے انیکا صاحبہ. آپ جس وقت دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بدی ہو رہی ہے اور وہ گراؤنڈز، یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ کل غازہ میں یا ویسٹ بینک میں آپ کے جو ویسٹرن یا کوئی بھی جرنلسٹ ہو، ویسٹرن سے مراد کوئی بھی جرنلسٹ ہو، وہاں پہ بیٹھا ہو اور وہ دیکھ رہا ہو کہ اسرائیلی ٹینک جو ہے وہ ڈز کر کے مارتا ہے. اور Can we compare these? Yes, we can. Let's agree to disagree on that matter. ہماری کچھ جرنلسٹک responsibilities ہیں جو کہ گاہے بگاہے خراب ہوتی رہتی ہے, but still that statement was very harsh and we're still waiting کہ علی مین گنڈا پور صاحب آئیں اور اپولوجائز کریں. آپ نے بھی کیا, گوہر صاحب نے بھی کیا, خان صاحب نے بھی کچھ کہہ دی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ, بٹ ویئر اسٹل ویٹنگ. اس کے ساتھ یہ کیویٹ وہ کہتے ہیں نا, ساتھ آپ کا اپینڈڈ کلوز بھی مطلب معافی تب مانگی جائے گی اگر ifs and buts پورے نہیں, if and buts نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے تو فلور آف دا ہاؤس میں جو کہنا تھا میں نے کہا ہے, خندہ پیشانی سے کہا ہے, اور میں یہ ایک کوالیفائنگ اسٹیٹمنٹ بھی دے رہا ہوں کہ میرے جرنلسٹ جو بہن بھائی ہیں ان کو پھر اپنے ایتھیکل سٹینڈرڈز بھی ریز کرنے پڑیں گے. جو بدی دیکھ رہے ہیں اور امر بالمعروف نہی عن المنکر, اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے. And I stand as is کہ journalistically we cannot take sides. ہماری responsibility ہے کہ نہ میں آپ کی سائڈ لوں نہ میں دوسری طرف سائڈ لوں. I just have to present facts. Anyway, ایک سٹیٹمنٹ آئی علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے کہ جی عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. یہ ایک بہت الارمنگ سٹیٹمنٹ ہے عمر صاحب. کیا واقعی میں آپ ایسا کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا یہ ایک بہن کا کہ فیلنگز ہیں, ایموشنز ہیں؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں جی. بہن کے وہ ان کی بہن ہے, ان کی بڑی بہن ہے, اور ان کی فیلنگز بالکل جائز ہیں, نمبر ایک. اور دوسری اہم بات یہ ہے انیکا صاحبہ کہ دن بدن وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جس طرح رکھا ہوا ہے, ہمیں کیا معلوم وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. مطلب میں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن جا کے ملتا تھا وزیر اعظم صاحب سے, ہمیں تو 20-15 منٹوں کے بعد 20 منٹوں کے بعد وہ کہتے ہیں جی اٹھیں, آپ بات نہیں کر سکتے. ایک بار شبلی فراز صاحب اور میں ہم لوگ گئے 2 بار, اور انہوں نے کہا جی کہ آپ یہاں پہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے ہیں. میری جھڑپ ہوئی وہاں پہ. میں نے کہا میرے ایگزیکٹ ورڈز تھے, میں یہاں پہ چولے یا چنے بیچنے آیا ہوں.